قدر ایاز۔ خلاصہ اس کا دیکھتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے بھی جو بنگلہ ملا وہ اپنی کلاس میں انتخاب تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ خطہ زمین میں واقع تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس میں اونچے اونچے پیڑ اور جا بجا پیڑ کھلے ہوئے تھے۔ الغرض اس بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، جبکہ ہمارے اثاثے کے تیور خاکسارانہ تھے، اس لیے کباڑیے سے رجوع کیا گیا۔ سلیم میاں جو میٹرک امتحان سے ابھی فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنل زادوں کے ساتھ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ اس وقت کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل ہونے کی جرات نہ کرتا، سوائے ملازم علی بخش کے، جو ان کی تواضع کے لیے کمرے میں داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو سلیم سے بہت انس تھا کیونکہ وہ اسی کے ہاتھوں پلا تھا۔ ایک دن علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے میرے پاس آئے اور کہا کہ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولا کہ کل سلیم میاں غیر موجودگی میں ان کے دوست آئے اور انتظار کر کے چلے گئے۔ میں نے ان کی کوئی توجہ نہ کی۔ اسی دوران سلیم میاں بھی آ گئے۔ دونوں کے بیانوں سے واضح تھا کہ جھگڑا خفیف ہے۔ سلیم میاں اس لیے ناراض تھے کہ کہیں اس کا دوست اسے دیہاتی نہ سمجھے۔ میں نے اسے کہا کہ دیہاتی ہونا کوئی ناقابل برداشت بات نہیں۔ باتوں باتوں میں نے انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنایا کہ ایک دیہاتی گاؤں سے پرائمری پاس کر کے شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہوا۔ گاؤں میں وہ چھوٹا موٹا چودھری تھا لیکن ٹھیٹھ دیہاتی تھا۔ پہلے دن کلاس میں وہ دیہاتی لباس میں آیا۔ ماسٹر جی نے اسے شلوار پہننے کو کہا تو اس نے کہا شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم نے کہا کہ وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا تو میں نے کہا کہ ان دنوں ماسٹر بھی پتلون نہیں پہنتے تھے، صرف ایک سیکنڈ ماسٹر سوٹ پہنتے تھے۔ ایک دفعہ یہی ماسٹر شکار کرتے کرتے اسی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ ماسٹر صاحب اسے چھوٹا چودھری کہتے تھے۔ وہ ماسٹر کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ انہیں چوپال میں لے گیا جہاں 20-22 آدمی سطح پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر صاحب نے چائے کی فرمائش کی۔ ان دنوں دیہات میں چائے نہیں پہنچی تھی۔ آخر ایک مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل گئی لیکن وہ کسی کو بنانی نہیں آتی تھی، اس لیے چائے کی لسی بنا دی۔ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پی کر پیالی رکھ دی۔ بہرحال اس کی تلافی رات کے کھانے سے کر دی۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا اور وہ سو گئے۔ صبح مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا، پھر ناشتہ کر کے رخصت ہو گئے۔ سلیم نے کہا کہ چھوٹا چودھری تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، وہ خاموشی سے پڑھتا رہا، میٹرک کیا اور پھر کالج چلا گیا، دستور کے مطابق فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے کہا پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، اسے گھر بلا لیں، ہم اس کا مذاق بالکل نہیں اڑائیں گے۔ میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے کہ آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔
سلیم ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹا یہ ہمارا خلاصہ ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔